بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قطعہ حضر کن ز دود دروں ہائے ریش کہ ریشے دروں عاقبت سر کند، بہم بر مکنتا توانی دلے کہ آہے جہان بہم بر کند۔ حضر کن پرہیز کر، ز دود دروں ہائے ریش، دودھ کا معنی دھواں، دروں کا معنی اندر، دل، یہاں مراد دل ہے۔ دروں کی جمع ہے، ریش کا معنی بتا ہی چکے، دروں ہائے ریش کا معنی زخمی دل۔ ترجمہ یہ ہوا حضر کن ز دود دروں ہائے ریش، زخمی دلوں کے دھوئیں سے پرہیز کر، زخمی دلوں کے دھوئیں سے پرہیز کر، کہ ریشے دروں عاقبت سر کند۔ ریشے دروں کا معنی دل کا زخم، عاقبت کا معنی آخر کار، سر کند مضارع ہے، سر کردن سے، سر کردن کا معنی ظاہر ہونا، اثر دکھانا، جاگ اٹھنا ہے نا، اسی سے مضارع ہے سر کند۔ ترجمہ ہوا کیونکہ دل کا زخم آخر کار جاگ اٹھتا ہے، کیونکہ دل کا زخم آخر کار جاگ اٹھتا ہے، اپنا اثر دکھاتا ہے، ظاہر ہو جاتا ہے۔ سمجھ میں آیا نا؟ تو حضر کن ز دود دروں ہائے ریش کہ ریشے دروں عاقبت سر کند، زخمی دلوں کے دھوئیں سے پرہیز کر، کیونکہ دل کا زخم آخر کار جاگ اٹھتا ہے۔ بہم بر مکنتا توانی دلے، بہم بر مکن کا معنی ناراض مت کر، پریشان مت کر۔ آگے یہی لفظ آ رہا ہے بہم بر کند ہے نا۔ ترجمہ یہ ہے شعر کا، بہم بر مکنتا توانی دلے، جہاں تک تجھ سے ہو سکے کسی دل کو ناراض تو مت کر، جہاں تک تجھ سے ہو سکے کسی دل کو ناراض تو مت کر، کیونکہ ایک دنیا کو تباہ و برباد کر دیتی ہے۔ جہاں تک ہو سکے کسی غریب کا دل مت دکھا، ورنہ اس کی آہ پڑ جائے گی، اور غریب کی آہ بڑی اثر رکھتی ہے۔ سمجھ میں آیا نا؟ ایک پوری دنیا کو جلانے کے لیے ایک غریب کی آہ کافی ہے۔ تو قطعہ کا ترجمہ سمجھ میں آ گیا؟ دوبارہ سن لو، حضر کن ز دود دروں ہائے ریش کہ ریشے دروں عاقبت سر کند، زخمی دلوں کے دھوئیں سے پرہیز تو کر، یعنی آہ سے، زخمی دلوں کی آہ سے یعنی پرہیز تو کر، کیونکہ دل کا زخم آخر کار اپنا اثر دکھاتا ہے، کیونکہ دل کا زخم آخر کار جاگ اٹھتا ہے۔ بہم بر مکنتا توانی دلے کہ آہے جہان بہم بر کند، جہاں تک تجھ سے ہو سکے کسی دل کو ناراض تو مت کر، کیونکہ ایک آہ ایک دنیا کو تباہ و برباد کر دیتی ہے۔ این لطیفہ بر کاخ کہ خسرو نوشتہ بود، یہ لطیفہ کہ خسرو کے محل پر لکھا ہوا تھا۔ کاخ کا معنی محل، اور گلستاں کے بعض نسخوں میں یہاں پر کاخ کے بجائے طاق ہے، جیسے گلستاں کا جو نسخہ ہمارے مطالعے میں ہے وہاں کاخ کے بجائے طاق ہے، طاق کا لفظ ہے۔
این لطیفہ بر طاق کہ خسرو نوشتہ بود، تو طاق سے مراد کیا ہے؟ دروازے کی محراب، دروازے کی محراب۔ تو اس نسخے کے اعتبار سے ترجمہ یہ ہوگا، یہ لطیفہ کہ خسرو کے محل کے دروازے کی محراب پر لکھا ہوا تھا۔ سمجھ میں آیا نا؟ لطیفہ، لطیفہ کا معنی پرلطف بات، لطیفہ کا معنی پرلطف بات، سمجھ میں آیا نا؟ ہاں، تو یہ لطیفہ یعنی یہ پرلطف مضمون، یہ پرلطف مضمون کہ خسرو کے محل پر لکھا ہوا تھا۔ کیا ہے وہ پرلطف مضمون؟ وہ ہے جسے شاعر نے اپنے اس شعر میں تحریر کیا ہے، قطعہ کہ سال ہائے فراواں و عمر ہائے دراز، کہ خلق بر سرے ماں بر زمیں بخواہد رفت، چنا کے دست بدست آمدست ملک بماں، بدست ہائے دیگر ہم چنی بخواہد رفت۔ فراواں یا فراواں اس کا معنی زیادہ ہے، اور سالہا سال کی جمع، عمرہا عمر کی جمع، دراز کا معنی آپ کو معلوم ہے نا؟ ترجمہ یہ ہوا چہ سال ہائے فراواں و عمر ہائے دراز، سالوں پر سال اور لمبی عمریں، چہ ان کا کیا فائدہ؟ سالوں پر سال اور لمبی عمروں کا کیا فائدہ؟ برسہا برس اور لمبی عمروں کا کیا فائدہ؟ جب مخلوق زمین پر ہمارے سر سے گزرے گی، جب مخلوق زمین پر ہمارے سروں پر چلے گی، یعنی جب ہم مر جائیں گے اور زمین میں دفنا دیے جائیں گے تو لوگ ہمارے اوپر سے گزریں گے، ہے نا؟ تو یہ لمبی لمبی عمریں اور سمجھ میں آنا برسہا برس دنیا میں جینے کا کیا فائدہ؟ سمجھ میں آنا؟ چنا کے دست بدست آمدست ملک بماں، جس طرح ملک ہاتھوں ہاتھ ہمارے پاس آیا ہے، بدست ہائے دیگر ہم چنی بخواہد رفت، اسی طرح دوسرے کے ہاتھوں میں وہ چلا جائے گا، اسی طرح دوسرے کے ہاتھوں میں وہ چلا جائے گا۔ دست بدست، دست بدست کا معنی ہاتھوں ہاتھ، چنا کے دست بدست آمدست ملک بماں، بدست ہائے دیگر ہم چنی بخواہد رفت، جس طرح ہاتھوں ہاتھ ملک ہمارے قبضے میں آیا ہے اسی طرح دوسرے کے ہاتھوں میں وہ چلا جائے گا۔ پھر سے اس دوسرے والے قطعے کا ترجمہ سن لو، چہ سال ہائے فراواں و عمر ہائے دراز، چہ سال ہائے فراواں و عمر ہائے دراز، کہ خلق بر سرے ماں بر زمیں بخواہد رفت، سالوں پر سال برسہا برس اور لمبی عمروں کا کیا حاصل، کا کیا نتیجہ، جب مخلوق زمین پر ہمارے سروں سے گزرے گی، جب مخلوق زمین پر ہمارے سروں پر سے گزرے گی، چنا کے دست بدست آمدست ملک بماں، بدست ہائے دیگر ہم چنی بخواہد رفت، جس طرح ملک ہاتھوں ہاتھ ہمارے پاس آیا ہے اسی طرح دوسرے کے ہاتھوں میں وہ چلا جائے گا۔ صلی اللہ علی النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ۔